نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتے، حالانکہ یہی پڑوسی انسان کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر آپ پڑوسی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، پڑوسی کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں، پڑوسی کی پراپرٹی کی حفاظت کر رہے ہیں، پڑوسی کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہو، پڑوسی کے مال کو اپنا مال سمجھتے ہو، پڑوسی کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہو، پڑوسی کی خوشی پر آپ خوش ہوتے ہو اور اس کی تکلیف پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں، تو یقیناً آپ پڑوسی کے خیرخواہ ہیں، ہمدرد ہیں، اور یہی پڑوسی آپ کی جنت جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے برعکس اگر خدا نخواستہ پڑوسی کسی حق بات پر آپ سے ناراض ہے، آپ پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتے، آپ کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف ہے، آپ کی وجہ سے پڑوسی کا مال، اس کی عزت، اس کی پراپرٹی غیر محفوظ ہے، تو یقیناً یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اسی پڑوسی کی وجہ سے آپ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، تمام مسلمان بھائیوں سے، مسلمان بہنوں سے، کہ پڑوسیوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ یہ آپ کے بھائی ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے تو یہاں تک بات پہنچی کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم گھبرا گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو میراث میں شامل کر دیا جائے اور پھر ہمیں میراث میں ان کو حصہ دینا پڑ جائے۔ تو جب وہ اتنے زیادہ حقوق ہیں پڑوسیوں کے، تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنے یہ حقوق ادا کر رہے ہیں۔ دیکھو بھائی، صرف مسجد میں نماز پڑھنا یہ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ضرور ہے، لیکن پورا اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں عبادت بھی ہے، اسلام میں معاشرت بھی ہے، اسلام میں معاملات بھی ہیں۔ ان سب چیزوں کا ہم لحاظ کریں گے، خیال رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا پڑوسیوں کا خصوصی خیال ضرور رکھا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔